السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کے ناولز۔ آج آپ کی خدمت میں ایک پیارا سا ناول پیش کرتے ہیں جس کا نام ہے دل کا نگر۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی، میں نے بڑے آرام سے کہہ کر چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا تو ایک دم خاموشی چھا گئی۔ میں کسی کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی، لیکن محسوس کر رہی تھی کہ سب مجھے ہی گھور رہے ہیں، اور ان گھورتی ہوئی نظروں میں تعصب کے ساتھ ملامت بھی تھی، اور شاید باجی تو دان بھی کچکچا رہی ہوں گی۔ کتنی دیر بعد باجی کی آواز سنائی دی۔ سنا آپ نے امی یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں، اس کی تو ہر بات نرالی ہوتی ہے، ضرور وہ کام کرے گی جس کو منع کیا جائے۔ امی نے پتہ نہیں باجی سے کہا یا اپنے آپ سے، پھر فوراً روئے سخن میری طرف موڑا۔ کیا کہا تم نے؟ تم جاؤ گی تایا کے گھر؟ کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب؟ ان کے بیٹے کی شادی ہے اور کارڈ بھیجا ہے انہوں نے، اور ایک دو آدمیوں کو بھی نہیں سب کو بلایا ہے، اور سب کو جانا چاہیے۔ میں نے اسی اطمینان سے کہا تو باجی تڑک کر بولی، کوئی ضرورت نہیں، کوئی نہیں جائے گا۔ ابو کو منع کر سکتی ہیں آپ؟ میں نے فوراً پوچھا۔ وہ بے شک جائیں، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں۔ میں جاؤں گی ابو کے ساتھ۔ میں نے ان کی بات پوری نہیں ہونے دی۔ سب جانتی ہو، تم پھر بھی ایسا کہہ رہی ہو، تمہیں بہن کا ذرا خیال نہیں ہے؟ وہ لوگ زیادہ پیارے ہیں تمہیں؟ امی کو غصہ آ گیا تھا۔ مجھے احساس دلا کر باز رکھنے کی صحیح کی، لیکن یہ نہیں تھا کہ میں ضد میں آ گئی تھی یا مجھے احساس نہیں تھا، بلکہ میں باجی کی خاطر ہی جانا چاہتی تھی، اس لیے اپنی بات پر اڑی رہی۔ اور جب ابو نے سنا کہ میں ان کے ساتھ جانے کو تیار ہوں تو وہ نہ صرف خوش ہوئے بلکہ اس روز 2 ٹکٹ لے آئے اور میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا تمہاری امی کی ناراضگی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن میں کیا کروں، رشتہ داری ختم تو نہیں کی جا سکتی۔ تم کوشش کرو کہ تمہاری امی تمہیں خوشی سے جانے کی اجازت دیں۔ اور میں کیا کوشش کرتی؟ جہاں بات شروع ہوتی امی مجھے بری طرح ڈانٹ کر رکھ دیتی۔ باجی الگ ناراض تھیں۔ میں نے ان سے 1-2 سوٹ مانگے، وہ بھی نہیں دیے، حالانکہ اس معاملے میں وہ ہمیشہ سے بڑی فراخ دل تھیں۔ بہرحال ان کی ناراضگی بھی بجا تھی، اس لیے میں نے ان پر کچھ جتایا نہیں۔ اصل میں باجی شروع سے تایا کے بیٹے عاصم سے منسوب تھی، گو کہ باقاعدہ منگنی وغیرہ نہیں ہوئی تھی، لیکن امی اور تائی اماں کے درمیان بات طے ہو چکی تھی۔ اس وقت تایا ابا یہیں لاہور میں تھے اور ہم سب ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے، جہاں کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو دونوں گھروں کے درمیان رنجش کا باعث بنتی۔ اس کے برعکس آپس میں محبت اور اتفاق تھا۔ اس وقت میں 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی جب امی نے مجھے بتایا تھا کہ باجی عاصم بھائی کی دلہن بنیں گی، اور مجھے یاد ہے میں اس بات کی تصدیق کرنے عاصم بھائی کے پاس پہنچ گئی تھی۔ سچ عاصم بھائی، باجی آپ کی دلہن بنیں گی؟ تمہیں کس نے بتایا؟ ان کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ دبی تھی۔ امی نے۔ اب امی غلط تو نہیں کہہ سکتی، انہوں نے میری ناک چھو کر کہا تھا، اور پھر میں نے بہت خوبصورت آنکھ مچولی دیکھی تھی۔ عاصم بھائی بہانے سے اوپر آتے اور باجی کو دن میں کتنی بار نرگس باجی سے کوئی کام یاد آتا اور وہ نیچے بھاگتی تھی۔ انہی دنوں تایا ابا کا ٹرانسفر پنڈی ہو گیا تو پہلے وہ اکیلے گئے، غالباً رہائش وغیرہ کا انتظام کیا، اس کے بعد اپنی فیملی کو بھی لے گئے تھے، گو کہ لاہور اور راولپنڈی میں کوئی اتنا زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ پھر پتہ نہیں کیسے خلیج حائل ہو گئی تھی۔ بس شروع کے چند ماہ ہی عاصم بھائی نے 15 دن چکر لگایا تھا، اس کے بعد مصروفیت کے بہانے تھے۔ اس کے باوجود امی اور خصوصاً باجی نے شاید گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ تائی اماں یوں اپنی بات سے پھر جائیں گی، اور وہ بھی 4 سال انتظار میں رکھ کر۔ اس عرصے میں باجی کے لیے حقیقتاً کئی اچھے پرپوزل آئے تھے، جنہیں امی نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ وہ اپنے تایازاد سے منسوب ہے، اور یہی سچ تھا جسے جھٹلانے کا اب ہمارے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ ادھر سے بھی تو کوئی جواز پیش نہیں کیا گیا تھا، نہ کوئی عذر، بلکہ یوں جیسے سرے سے کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی۔ جب ہی تو ایک دم سے عاصم بھائی کی شادی کا کارڈ آ گیا تھا، گویا ان کے نزدیک زبان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور ظاہر ہے باجی اور امی کا غصہ بجا تھا، بلکہ تایا ابا کے گھر سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کا حق بھی رکھتی تھیں۔ اور یہ نہیں تھا کہ مجھے افسوس نہیں تھا، مجھے بہت دکھ ہوا تھا، اور عاصم بھائی پر تو بہت غصہ تھا، جنہوں نے میری اتنی پیاری باجی کو دکھ دیا تھا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ شاید میں یہی جاننے کے لیے ان کی شادی میں جا رہی تھی۔ سنو، مجھے سوٹ کیس میں کپڑے رکھتے دیکھ کر باجی کہنے لگی، کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ کیوں نہیں؟ میں نے اپنے کام میں مصروف رہ کر کہا تو باجی نے ایک دم میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنی طرف موڑ لیا۔ پھر کیوں جا رہی ہو؟ انہیں یہ بتانے کہ ان کے اس اقدام سے ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوا۔ میرے اتنے آرام سے کہنے پر باجی سلگ گئیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ میں آپ کو آ کر بتاؤں گی۔
دیکھیں ابو پکار رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے سوٹ کیس بند کیا اور زبردستی باجی کے گلے لگ کر باہر نکل آئی۔ ابو تیار کھڑے تھے اور ان ہی کی وجہ سے امی مجھے برا بھلا نہیں کہہ سکیں، البتہ ان کی آنکھوں میں سخت ناگواری اور خشونت تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے گلے لگی تو دھیرے سے تنبیہ کرتے ہوئے بولی، خبردار کسی پر کچھ جتانا نہیں، تمہاری باجی کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں، میں نے کہا اور دروازے میں کھڑی باجی کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ تایا ابا کے گھر میں بڑی رونق تھی۔ کراچی سے چھوٹی پھپھو خالہ اور عذرا کے ساتھ آئی ہوئی تھیں اور تائی اماں کی بہن اپنے بچوں کے ساتھ موجود تھیں، اور پتہ نہیں دو لڑکیاں کون تھیں، انہیں میں نہیں پہچانتی تھی۔ بہرحال میں سب سے مل کر بیٹھی تو تائی اماں پوچھنے لگیں، اور سب لوگ نہیں آئے، بس تم اکیلی آئی ہو؟ سب تیار تھے تائی اماں، بس اچانک امی کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہی کی وجہ سے باجی کو بھی رکنا پڑا۔ میں جو سوچ کر آئی تھی بڑے آرام سے کہہ دیا۔ میں سمجھی کوئی ناراضگی ہے۔ تائی اماں کے دل میں چوٹ تھا، جب ہی تو انہوں نے ایسی بات کہی جسے میں نے پکڑ لیا۔ ناراضگی کیسی تائی اماں؟ وہ نرگس، انہیں کوئی جواب نہیں سوجا تو نرگس کو پکارنے لگیں۔ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے یہاں آ کر۔ عاصم بھائی کہاں ہے؟ اور وہ ہمایوں کتنا عرصہ ہو گیا ہے سب سے ملے ہوئے؟ میں نے خوشی کے اظہار کے ساتھ کہا، تب ہی نرگس آ کر پوچھنے لگی، کس نے پکارا ہے مجھے؟ میں نے۔ اینی کے لیے چائے وغیرہ لاؤ، اتنی سردی میں آ رہی ہے۔ میں چائے ہی بنانے جا رہی تھی۔ چلو میں بھی چلتی ہوں۔ میں اٹھ کر نرگس کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ اور سناؤ کیا کر رہی ہو آج کل؟ نرگس باجی نے چولہا جلاتے ہوئے پوچھا۔ ابھی انٹر کے امتحانوں سے فارغ ہوئی ہوں، جب ہی تو آ گئی۔ اور سیمی؟ سیمی باجی ایم اے کر رہی ہیں۔ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے بغور نرگس باجی کو دیکھا، وہ جن کی باجی سے دوستی تھی ان کے بارے میں پوچھتے ہوئے نظریں چرا گئی تھی۔ اچھا، کس سبجیکٹ میں؟ انگلش میں۔ کبھی کبھی جھوٹ بولنے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اسے تو اردو ادب سے لگاؤ تھا، ابھی بھی ہے۔ خیر آپ بتائیں، آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے بات کا رخ ان کی طرف موڑ دیا۔ میں نے گریجویشن کر لیا ہے۔ اور ہمایوں بھائی کیا کر رہے ہیں؟ وہ ابھی جاب سے لگے ہیں۔ تمہاری ان سے ملاقات نہیں ہوئی؟ اور عاصم بھائی سے؟ انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈال کر پوچھا۔ نہیں۔ اچھا جاؤ تم اوپر عاصم بھائی سے مل آؤ، میں جب تک یہ کباب تل لوں۔ انہوں نے فریزر میں سے کباب نکالتے ہوئے کہا تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچن سے نکل آئی۔ پھر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں عاصم بھائی کے سامنے مزید کوئی جھوٹ بولنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ عاصم بھائی؟ مجھے نہیں معلوم تھا عاصم بھائی کا کمرہ کون سا ہے، اس لیے راہداری میں رک کر میں نے پکارا جواب ندارت۔ دوسری اور پھر تیسری پکار پر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر جو شخص سامنے آیا، اسے میں پہلی نظر میں بالکل نہیں پہچان سکی، البتہ یہ یقین تھا کہ وہ عاصم بھائی نہیں ہیں، اور ادھر وہ بھی نہیں پہچانا تھا جب ہی پوچھنے لگا، آپ کون؟ اینی، نور العین۔ میں نے اپنا نام بتایا تو وہ ایک دم خوش ہو کر بولا، ارے تم اینی ہو، کمال ہے، میں نے تمہیں پہچانا نہیں، آؤ اندر آ جاؤ، پہلے اپنی پہچان تو کرائیں۔ ہمایوں، صرف نام کافی ہے یا پورا بائیو ڈیٹا بتاؤں؟ میں ہنس پڑی، نام ہی کافی ہے۔ اور کون کون آیا ہے؟ انہوں نے اشتیاق سے پوچھا۔ بس میں اور ابو، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے نہیں آ سکیں، بہت معذرت کر رہی تھیں۔ اور سیمی؟ انہوں نے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھا تو اس بات پر میری زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ امی کی وجہ سے نہیں آئیں، ظاہر ہے امی کو اکیلا تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، میں آتی یا وہ، اور میں نے ضد کی۔ تم ضدی تو کبھی نہیں تھی، ان کی نظریں ابھی بھی مجھ پر جمی تھیں۔ اب ہو گئی ہوں، میں ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر ہنسی۔ اچھا چلو میں چچا جان سے مل لوں۔ میں عاصم بھائی سے نہیں ملی، وہ موجود نہیں ہیں، وہ ان کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، پھر آگے بڑھ گئے تو میں ان کے پیچھے چل دی۔ پھر رات کے کھانے پر عاصم بھائی سے ملاقات ہوئی، خاصا لیا دیا انداز تھا ان کا، جبکہ باقی سب کے ساتھ خوب ہنس بول رہے تھے۔ میں سمجھ گئی اندر سے خائف ہیں کہ کہیں میں کچھ جتا نہ دوں، اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، البتہ میں یہ ضرور جتانا چاہتی تھی کہ ان کی طرح ہمارے نزدیک بھی گزری کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں، اور میں بڑی بے چین تھی۔ جب تک ٹیبل پر ابو اور تایا ابا موجود رہے میں بمشکل خود پر جبر کیے بیٹھی رہی، اور جب وہ دونوں چلے گئے تب میں نے عاصم بھائی کے ساتھ بیٹھی پھپھو کو مخاطب کر کے کہا، پھپھو باجی کی شادی میں بھی آپ کو پہلے سے آنا ہے۔ میں نے محسوس کیا سب میری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ آئیں گی نا پھپھو؟ ہاں کیوں نہیں، اللہ جلد وہ گھڑی لائے، سیمی کے نیک نصیب ہوں، اچھا بر ملے اسے، پھپھو نے دعائیہ کلمات کے ساتھ کہا۔ آپ کی دعائیں ہیں پھپھو، باجی کی جہاں بات طے ہوئی ہے وہ سب لوگ بہت اچھے ہیں، میں کہہ کر اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ سیمی کی بات کر رہی ہو؟ کہاں نسبت طے ہوئی اس کی اور کب؟ تائی اماں کے اچنبھے پر میں نے ان سے زیادہ حیرت کا اظہار کیا۔ آپ کو نہیں پتہ تائی اماں، باجی کی منگنی کو تو 1 سال ہو گیا ہے، اور اب تو فیضان بھائی امریکہ سے آنے والے ہیں، ان کے آتے ہی شادی طے ہو جائے گی۔ فیضان نام ہے ان کا، کیسے ہیں؟
پپھو کی بیٹی عذرا نے شوق سے پوچھا۔ بہت اچھے، بہت ہینڈسم، امریکہ سے انجینئرنگ کی ڈگری لے کر آ رہے ہیں۔ میں نے کنکھیوں سے عاصم بھائی کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر خجالت نے مجھے بہت اطمینان اور خوشی بخشی تھی، حالانکہ جو کچھ میں نے کہا سب جھوٹ تھا، اور سچ بول کر کیا ملتا مجھے؟ احساس توہین جو اب میں نے ان کے کھاتے میں ڈال دیا تھا۔ اگلی شام دلہن کے ہاں مہندی لے کر جانا تھا۔ سب اپنی اپنی تیاریوں میں لگے تھے۔ مجھے ایک تو عذرا کے بال بنانے میں دیر ہو گئی، اس کے بعد اپنی تیاری، اور جب میں باہر نکل کر آئی تو تینوں گاڑیوں میں کہیں جگہ نہیں تھی۔ ادھر امی کے پاس چلی جاؤ نا، نرگس باجی نے اگلی گاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ پھر خود اتر کر میرے ساتھ آئیں، لیکن تائی اماں کے پاس بالکل جگہ نہیں تھی۔ تب مجبوراً نرگس باجی کو مجھے اپنے ساتھ بٹھانا پڑا۔ وہ شاید کپڑے خراب ہونے کے ڈر سے مجھے جگہ نہیں دے رہی تھیں۔ چلیں، ہمایوں کے پوچھنے پر میں اچھل بھی نہیں سکی، کیونکہ ان کے اور نرگس باجی کے درمیان بیٹھی تھی، اور بیٹھتے ہوئے میں نے بالکل غور نہیں کیا تھا۔ اب بہت عجیب سا لگ رہا تھا، اتنی قربت جس نے میرے حواس گم کر دیے تھے۔ پچھلی نشست پر بیٹھی لڑکیاں اور نرگس باجی مسلسل کچھ نہ کچھ بول رہی تھیں، بس ایک میں خاموش تھی، اور بالکل غیر ارادی طور پر اپنے بازو سے ٹچ ہوتے ان کے بازو کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے میرے دل کی دھڑکنیں کبھی بہت مدھم اور کبھی بہت تیز ہو رہی تھیں۔ اینی تم کیوں خاموش ہو؟ عقب سے عذرا نے میرا کندھا چھو کر کہا تو اس کی طرف چہرہ موڑتے ہوئے میری نظریں ہمایوں کے ہونٹوں میں دبی مبہم سی مسکراہٹ میں الجھ گئیں۔ اسی پل ہمایوں نے مجھے دیکھا تھا، اور پھر یوں موڑ کاٹا کہ سنبھلتے سنبھلتے بھی میری پیشانی ان کے کندھے سے جا لگی۔ اف، کیا مصیبت ہے! میں فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ لو بھائی، آ گیا عاصم بھائی کا سسرال۔ ہمایوں نے وسیع رقبے پر پھیلے عالیشان بنگلے کے سامنے گاڑی روکی تو میں سچ مچ بہت حیران ہو کر دیکھنے لگی تھی، کیونکہ تایا ابا کی تو اتنی حیثیت نہیں تھی، اور پھر معمولی صورت کی دلہن کو دیکھ کر اپنے آپ میری سمجھ میں آ گیا کہ عاصم بھائی نے بنگلہ، گاڑی اور پیسے کے عوض خود کو بیچ ڈالا ہے۔ اس رات پپھو کتنی دیر تک مجھ سے ہی باتیں کرتی رہیں۔ یہ دلہن لائی ہیں بھابھی بیگم، ذرا عاصم کے جوڑ کی نہیں ہے، اس سے اچھی خوبصورت لڑکیاں تو خاندان میں موجود تھیں۔ پتہ نہیں پپھو کا اشارہ باجی کی طرف تھا یا انہوں نے یوں ہی ایک بات کی تھی۔ خاندان کی کوئی لڑکی اپنے ساتھ یہ اتنا کچھ تو نہیں لا سکتی تھی پپھو، میں نے کہا تو پپھو تائید کرتی ہوئی بولی، ٹھیک کہتی ہو، لیکن اب عاصم تو ہاتھوں سے نکل گیا نا، وہ لڑکی کہاں اس گھر میں رہے گی؟ عاصم کو لے کر اپنے بنگلے میں چلی جائے گی۔ ہو سکتا ہے، مجھے عاصم بھائی پر افسوس ہو رہا تھا۔ پھر ولیمے کے بعد ابو نے مجھے واپسی کی تیاری کرنے کو کہا تو تایا ابا کے ساتھ نرگس باجی بھی میرے رکنے پر اصرار کرنے لگی، اور میری سمجھ میں نہیں آیا کیا کروں۔ امی اور باجی کی ناراضگی کے خیال سے جانا چاہتی تھی، جبکہ دل رکنے پر تو آمادہ تھا۔ سارا وقت تو شادی کی مصروفیت میں گزر گیا، اور اب فارغ ہوئے ہیں تو ہم تمہیں خوب گھمائیں گے۔ مری اسلام آباد، پتہ ہے مری میں برف باری ہو رہی ہے۔ نرگس باجی نے میرے اشتیاق کو ہوا دی، پھر ابو سے کہنے لگیں، چچا جان اینی کو کچھ دن یہیں رہنے دیں، یوں بھی آج کل یہ فارغ ہے۔ اینی کی مرضی بیٹا، رہنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ابو میری مرضی پر چھوڑ کر خود بر ذمہ ہو گئے، اور میں گو مگو کی کیفیت میں کھڑی تھی کہ قریب سے ہمایوں سرگوشی کرتے ہوئے نکل گئے۔ تمہیں ابھی رکنا ہے۔ ان کے لہجے میں التجا تھی نہ تحکم، اور جانے کیا تھا کہ میں اپنا سوٹ کیس اٹھا کر نرگس باجی کے کمرے میں رکھ آئی۔ مجھے ہمیشہ سے برف باری دیکھنے کا بہت شوق تھا، اور میں سچ مچ دیوانی ہو گئی تھی۔ رگوں میں لہو منجمد کر دینے والی سردی کی پرواہ کیے بغیر دونوں ہاتھوں سے برف سمیٹ کر گھروندہ بنانے کی کوشش کرنے لگی تو نرگس باجی ٹھٹرتی ہوئی بولی، اف اینی مر جاؤ گی، اٹھو یہاں سے۔ ایک منٹ پلیز، میں نے منت سے کہا۔ تبھی ہمایوں میرے سامنے پنجوں پر بیٹھتے ہوئے بولے، ایسا گھروندہ کیا بنا رہی ہو جو ذرا سی تپش سے پگھل جائے گا؟ میں نے چونک کر دیکھا، ان کی نظریں میرے ہاتھوں پر تھیں۔ یہ تو بس یوں ہی۔ میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی، اور نرگس باجی کی طرف بڑھتے ہوئے میرے ہی پاؤں تلے میرا گھروندہ بکھر گیا تھا۔ پھر ایک جگہ کافی پیتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ نرگس باجی اور ہمایوں اشاروں کی زبان میں ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ میں نے قصداً ان دونوں کی طرف سے رخ موڑ لیا تاکہ وہ آسانی سے بات کر سکیں، کیونکہ کبھی باجی اور میرے درمیان بھی کوئی تیسرا موجود ہوتا تو باجی اسی طرح اشارے میں مجھے کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتیں، اور میں اس معاملے میں اتنی اناڑی تھی کہ اکثر جھنجھلا جاتی تھی۔ اس لیے میں نے ان دونوں کی طرف سے اپنا دھیان ہٹا لیا تھا۔ سنو، کچھ دیر بعد نرگس باجی مجھے اپنی طرف متوجہ کر کے کہنے لگی، تمہیں یاد ہے جب ہم لاہور میں تھے تو ہماری ماؤں نے عاصم بھائی اور سیمی کی نسبت طے کی تھی؟ پھر میں نے جواب کے بجائے سوال اٹھا دیا۔ پھر یہ کہ تم لوگوں کو عاصم بھائی کی شادی پہ حیرت تو ہوئی ہوگی، انہوں نے کہا تو میں بظاہر لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولی، نہیں ایسی کوئی حیران کن بات تو نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ ہمایوں بول پڑے،
نہ صرف حیران کن بلکہ افسوسناک بھی۔ کیا اب تک سیمی کو اس انتظار میں نہیں بٹھایا گیا کہ نہیں ہمایوں بھائی، میں نے ان کی بات پوری نہیں ہونے دی۔ امی نے تو بہت پہلے سمجھ لیا تھا کہ ان کے اور تائی اماں کے درمیان طے ہونے والی بات کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ اس طرف بالکل خاموشی تھی۔ اگر وقفے وقفے سے یاد دہانی کرائی جاتی تب تو امی باجی کو بٹھائے رکھتی، اور باجی نے بھی بہت جلد حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ جب ہی تو فیضان بھائی کے ساتھ ان کی منگنی ہوئی، وہ بھی ان کی پسند سے۔ کیا واقعی تم سچ کہہ رہی ہو؟ نرگس باجی نے بے یقینی سے پوچھا۔ جھوٹ بول کر کیا ملے گا مجھے؟ میں قصدن مسکرائی تو ہمایوں نے یوں گہری سانس کھینچی جیسے دل سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ تب نرگس باجی کہنے لگی، ہم نے خاموشی یوں اختیار کر لی تھی کہ عاصم بھائی اپنے دل اور باس کے چکر میں آ گئے تھے، اور اس تمام عرصے میں ہم سب نے بہت کوشش کی کہ وہ بہت بڑا آدمی بننے کا خیال چھوڑ دیں، لیکن یقین کرو ہم میں سے کوئی بھی اس شادی پر راضی نہیں تھا۔ چلے جو ہوا اچھا ہوا۔ میں نے ان کے چہروں پر ندامت دیکھ کر بات ختم کر دی، لیکن اب مجھے اپنے دل پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں میرا جھوٹ کب تک چلے گا۔ پھر جتنے دن میں تایا ابا کے گھر رہی، مجھے ہر دم یہی خدشہ رہا کہ کہیں میرا جھوٹ کھل کر مجھے ان سب کے سامنے شرمندہ نہ کر دے، کیونکہ وہ تو اعتراف کر کے ہلکے ہو گئے تھے اور میرے لیے یہ بہت مشکل تھا۔ شاید اسی خوف سے میں نے واپسی کی رٹ لگا دی۔ بس تایا ابا بہت رہ لیا، آپ ابو کو فون کریں مجھے آ کر لے جائیں۔ میں تایا ابا کی منت کر رہی تھی۔ بیٹا کیوں اتنی پریشان ہو گئی ہو؟ یہ بھی تمہارا اپنا گھر ہے، تایا ابا نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اصل میں کبھی امی اور باجی سے اتنے دن دور نہیں رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں فون کرتا ہوں تمہارے ابو کو۔ تایا ابا نے مجھے بچوں کی طرح بہلایا، پھر میری ضد پر اسی وقت فون کرنے لگے، تو میں نرگس باجی کو اپنے جانے کا بتانے کے لیے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے ہمایوں سے ٹکرا گئی۔ خیریت؟ انہوں نے مجھے بدحواس دیکھ کر پوچھا تو میں جلدی سے بولی، میں واپس جا رہی ہوں، ابو آ رہے ہیں مجھے لینے۔ کب؟ میرا خیال ہے شام تک آ جائیں گے۔ میرے خیال پر انہوں نے ذرا سی بھویں اچکا کر پوچھا، فون آیا ہے ان کا؟ نہیں، میں نے تایا ابا سے کہا ہے انہیں فون کرنے کو، اور وہ آ رہے ہیں، میں بتا کر جانے لگی کہ انہوں نے اچانک میرا بازو تھام لیا۔ سنو، پھر کب آؤ گی؟ پتہ نہیں، میں بہت نروس ہو گئی تھی۔ مجھے پتہ ہے۔ وہ میری کھلی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائے۔ بہت جلد ہم تمہیں لے آئیں گے ہمیشہ کے لیے، پلیز میرا بازو چھوڑیں۔ پہلے بتاؤ آؤ گی نا ہمارے ساتھ؟ کبھی نہ جانے کے لیے ان کے لہجے میں جذبوں کی شدتیں میرا وجود پگھلائے دے رہی تھیں۔ بمشکل تمام میں ان کی گرفت سے اپنا بازو چھڑا کر بھاگی تھی۔ امی اور باجی تو پہلے ہی میرے جانے سے ناراض تھیں، مزید وہاں رکنے پر تو ان کی ناراضگی سوا ہو گئی تھی، لیکن میں نے بہت جلد انہیں منا لیا، اور رات میں باجی کے لحاف میں گھس کر میں نے انہیں وہ ساری باتیں کہہ سنائیں جو تایا ابا کے گھر میں نے جھوٹ کہی تھیں۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ باجی سب سن کر افسوس سے بولی، اس لیے کہ عاصم بھائی اس ظام میں نہ رہیں کہ انہوں نے آپ کو ٹھکرایا ہے۔ اس کے برعکس اپنے ٹھکرائے جانے کے احساس سے وہ کبھی آپ کے سامنے سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ تو ہے، باجی نے پہلے میری تائید کی، پھر کہنے لگیں، لیکن اینی کیا اس سے میرے اندر سے ٹھکرائے جانے کا احساس مٹ جائے گا؟ مٹ جائے گا، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ نرگس کیسی ہے؟ باجی کو غالباً اپنے نرگس کے ساتھ گزرے دنوں کی یاد آ گئی تھی، جب اشتیاق سے پوچھنے لگی، ٹھیک ہیں، آپ کو بہت یاد کرتی ہیں۔ اور ہمایوں ہونٹوں کے بے آواز جنبش کے ساتھ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا اور ذہنی رو بہک گئی۔ کہاں کھو گئی؟ باجی نے میرا گال تھپکا تو میں چونک کر بولی، نیند کا جھونکا آ گیا تھا، جاؤ سو جاؤ۔ میں فوراً اٹھ کر اپنے بیڈ پر آ گئی اور لحاف میں منہ چھپا کر اپنی دھڑکنیں شمار کرنے لگی تھی۔ میری زندگی میں خوبصورت موڑ آ گیا تھا، میں آہٹوں پر چونکنے لگی تھی اور جاگتی آنکھوں میں جانے کیسے کیسے خواب سجا لیے تھے۔ کتنے دن گزر گئے، ہمایوں نے بہت جلد آنے کو کہا تھا۔ میں ایک ایک دن گن رہی تھی، اور کتنی نادان تھی میں جو یہ بھول گئی تھی کہ مجھ سے پہلے باجی ہیں، جن کی فکر میں امی اپنی نیندیں کھو بیٹھی ہیں۔ یہ احساس مجھے اس وقت ہوا جب امی کی ایک جاننے والی اپنے بیٹے کا پرپوزل میرے لیے لے کر آئیں، اور امی نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ جب تک بڑی کی کہیں نہیں ہو جاتی چھوٹی کا انہیں سوچنا بھی نہیں۔ مجھے جہاں اس پرپوزل کے ٹل جانے کا اطمینان ہوا، وہاں یہ خیال کہ کہیں ہمایوں کے لیے بھی ایسا ہی جواب نہ ہو، اور اس خیال نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ جتنی شدت سے منتظر تھی، اسی شدت سے دعا کرنے لگی کہ ان کی طرف سے ابھی کوئی نہ آئے۔ آج کل تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے؟ کام کیا کہو کرتی کیا ہو؟ اس روز باجی نے مجھے ٹوکا تو میں بری طرح سرپٹا گئی۔ وہ اصل میں رزلٹ آنے والا ہے نا، دعا کریں میں پاس ہو جاؤں۔ پہلے کبھی تم فیل ہوئی ہو جو اب ہوگی؟ خواہ مخواہ کی فکر۔ باجی الٹا مجھے لتاڑنے لگی، نہیں کام کرنے کو دل چاہتا تو مت کرو، کیوں بگڑ رہی ہیں خواہ مخواہ؟ مجھے اچانک غصہ آ گیا۔
خواہ مخواہ بگڑ رہی ہوں۔ یہ دیکھو، باجی پتیلی میرے سامنے کرتے ہوئے بولی۔ میں نے چاول بھگونے کو کہا، تم نے لے کے آٹے کی لئی بنا دی۔ یہ آٹا ہے؟ میں نے ان کے ہاتھ سے پتیلی جھپٹ لی۔ آٹا؟ اب اسے اپنے سر پر تھوپو، باجی کہتی ہوئی کچن سے نکل گئیں تو بجائے شرمندہ ہونے کے میں ہنستی چلی گئی۔ پھر کچھ دنوں میں میرا رزلٹ آ گیا۔ حسب سابق بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی۔ اس کے باوجود میں نے آگے پڑھنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اب میرا کسی کام کسی بات میں دل نہیں لگتا تھا۔ پھر غالباً میرے لاشعور میں یہ بات بھی تھی کہ کسی بھی دن ہمایوں کا پروپوزل آنے سے میری شادی طے ہو سکتی ہے، تب پڑھائی درمیان میں رہ جائے گی، اس لیے ابھی منع کر دیا جائے۔ لیکن جب ابو نے سنا تو مجھے بہت ڈانٹا کہ میں کس حساب سے تعلیم کو خیر بات کہہ رہی ہوں، اور پھر مجھے فوراً کالج جانے کا حکم صادر کیا تھا۔ میں نے مجبوراً BA میں ایڈمیشن لے لیا تو پھر وہی روٹین شروع ہو گئی تھی جو پہلے مجھے اچھی اور اب انتہائی بور لگنے لگی تھی۔ یہ عجیب روکے پھیکے دن تھے، میں سخت اکتائی ہوئی تھی۔ اپنے آپ پر غصہ بھی آتا تھا کہ میں کیوں عاصم بھائی کی شادی میں گئی۔ کاش امی اور باجی کی بات مان لیتی تو آج سکون سے ہوتی۔ ہمایوں نے زندگی کو نیا موڑ دے کر مجھے بے سکون کر دیا تھا، کبھی اس کے آنے کی دعا، کبھی نہ آنے کی۔ پتہ نہیں میری یہ بے سکونی اور بے چینی کب ختم ہوگی۔ انہی دنوں باجی کے لیے ایک اچھا پروپوزل آیا، جس کی مکمل چھان بین کے بعد ابو نے حامی بھر لی، تو اس روز میری دعاؤں کو کنارہ مل گیا تھا۔ یعنی اب صرف ہمایوں کے آنے کی دعا تھی، جو دل کی گہرائیوں سے نکل کر یوں مقبول ہوئی کہ تیسرے دن جب میں کالج سے لوٹی تو وہ تایا ابا اور تائی اماں سمیت موجود تھے۔ میرا دل انہیں دیکھتے ہی بے قابو ہو گیا تھا۔ بمشکل خود کو سنبھالتی تائی اماں سے لپٹ گئی۔ آپ کب آئیں تائی اماں؟ اب تو جانے کو تیار بیٹھے ہیں، بس تمہارے انتظار میں رکے ہوئے تھے۔ تائی اماں نے میری پیشانی چوم کر کہا تو میں اچھل پڑی۔ کیا مطلب؟ ابھی سے جانے کی بات کیوں کر رہی ہیں؟ بیٹا ہم صبح سے آئے ہیں اور اب چلیں گے تو شام تک گھر پہنچ جائیں گے۔ تایا ابا نے صبح سے یوں کہا جیسے بہت دن ہو گئے ہوں۔ یہ بھی تو آپ کا گھر ہے تایا ابا۔ کیوں نہیں بیٹا، اصل میں نرگس وہاں اکیلی ہے۔ عاصم اور دلہن کراچی گئے ہوئے ہیں اور کیونکہ ان کے آنے کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم نرگس کو ساتھ لے کر نہیں آئے۔ تایا ابا نے جانے کا سبب بتایا تو میں درزیدہ نظروں سے ہمایوں کو دیکھتے ہوئے بولی، پھر بھی تایا ابا شام تک تو رکے نا، ابو سے نہیں ملیں گے؟ ان سے صبح ملاقات ہو گئی تھی اور ہم انشاءاللہ پھر آئیں گے۔ اچھا بھابھی بیگم چلتے ہیں، تایا ابا کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تو میں حیران ہو کر امی کو دیکھنے لگی، جو مروتاً بھی انہیں رکنے کو نہیں کہہ رہی تھیں۔ اس کے برعکس تائی اماں سے گلے مل کر یوں کھڑی ہو گئیں جیسے خدا حافظ کہہ رہی ہوں۔ باجی، میں نے باجی کی تلاش میں نظریں دوڑانے کے ساتھ انہیں پکارا بھی، لیکن وہ جانے کس کونے میں تھیں، میری پکار کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تب میں اکیلی ہی تائی اماں کے ساتھ گیٹ تک آئی، انہیں اور تایا ابا کو خدا حافظ کہا، پھر پلٹ کر ہمایوں کو دیکھا تو وہ دھیرے سے بولے، میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ جو ہوا اچھا ہوا۔ جی؟ میں سمجھی نہیں، اور وہ مجھے سمجھانے کے لیے رکے نہیں، فوراً باہر نکل گئے تھے۔ میں حیران ہو کر دیکھتی رہی۔ جب ان کی گاڑی موڑ پر نظروں سے اوجھل ہو گئی تب میں بھاگتی ہوئی اندر آئی تاکہ امی کو ان کے نامناسب رویے کا احساس دلا سکوں، لیکن آگے باجی کو ہنستے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ کیا ہوا ہے باجی؟ ارے آج تو کمال ہو گیا، میں بہت خوش ہوں کیونکہ میرے اندر سے ٹھکرائے جانے کا احساس مٹ گیا ہے، میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ باجی کے چہرے پر ایسی چمک تھی جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کس سے؟ میں نے قدرے گمسم انداز میں پوچھا تو باجی زور دے کر بولی، انہی لوگوں سے جنہوں نے مجھے ٹھکرایا تھا۔ پتہ ہے یہ لوگ اب تمہارے لیے آئے تھے، کتنے احمق ہیں، یہ بھی نہیں سوچا کہ جس گھر کی ایک لڑکی کو ریجیکٹ کر چکے ہیں وہاں کی دوسری لڑکی کیوں کر حامی بھرے گی۔ بھلا پھر بھی میں نے ایسا کچھ نہیں جتایا۔ پھر میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ پھر یہ کہ جو باتیں تم نے میرے بارے میں ان سے کہی تھی وہی میں نے بھی دہرا دی۔ ٹھیک کہا تھا تم نے اینی، کبھی کبھی جھوٹ بولنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ مجھے بھی بہت مزہ آیا جب میں انتہائی معصوم بن کر کہہ رہی تھی، آپ کو اینی نے نہیں بتایا تائی اماں، اس کی منگنی کو 6 مہینے ہو گئے ہیں اور اب تو وہ لوگ شادی پر بہت اصرار کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ باجی اپنے کارنامے پر خود ہی بے تحاشا ہنس بھی رہی تھی اور اس طرح لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے انہوں نے خود کو بیڈ پر گرایا تو ہنسی کے درمیان مجھے سسکی کی آواز سنائی دی تھی۔ جانے کس کے ہونٹوں پر نارسائی کا دکھ ایک پل میں تڑپ کر دم توڑ گیا تھا، میرے یا باجی کے؟ آپ سب کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت جلد ملیں گے ایک نئے ناول کے ساتھ۔